کچھ چھوڑ کر نہیں آیا۔ منظر ہے صدیق اکبر کا، سارا مال کاندھوں پر اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ پوچھا صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ آقا بڑی دولت چھوڑ کر آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر گھر پر آ گیا ہوں۔ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ گھر میں خدا اور خدا کا رسول چھوڑ کر آ گیا۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور خدا کا رسول بس۔ منظر دیکھیے، بات ایک ہی تھی، سارا مال یہ بھی لائے صدیق اکبر، سارا مال وہ بھی لے کر آئے، لیکن عشق کا جواب صدیق اکبر کا تھا۔ پہلے صحابی نے عرض کیا رسول اللہ جو مال تھا لے آیا، گھر میں کچھ نہیں۔ جب صدیق اکبر سے پوچھا، عرض کی آقا جو مال تھا لے آیا، گھر میں کیا چھوڑا؟ صدیق اکبر نے جواب دیا یا رسول اللہ سب کچھ، ساری دولتیں تو گھر پر چھوڑ کر آ گیا ہوں، کیونکہ دولتیں ملتی ہیں تو در مصطفیٰ سے ملتی ہیں، گھر میں خدا اور خدا کا رسول چھوڑ کر آ گیا۔ جب یہ دولت موجود ہے تو پھر دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں رہتی۔ خوف اور غم کی اگر تشریح پوچھنی ہو تو علماء نے لکھا کہ انسان کو خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، مار دیا جاؤں گا، ختم کر دیا جاؤں گا، بڑا لمبا سفر ہے، راستے میں ڈاکو مل جائیں، کوئی مجھے مار کر چلا جائے، یہ اپنی ذات کا خوف ہوتا ہے۔ غم ہوتا ہے جس کی اداؤں پر آپ مر مٹے ہو، جس کی ادا کو دیکھ دیکھ کر آپ ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہو، جس کی ادا کو دیکھ دیکھ کر آپ جیتے ہو، اور جن نگاہوں میں جمال مصطفیٰ، جن نگاہوں میں حسن مصطفیٰ سما جائے، آنکھیں صدیق کی ہوں تو صدیق کو اپنی ذات کا خوف نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات جو ہجرت کی رات تھی، کبھی صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے بڑھتے ہیں، کبھی دائیں ہیں تو کبھی بائیں۔ پوچھا صدیق کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے جاتے ہو، کیا وجہ؟ عرض کیا آقا میں اکیلا ہوں، کبھی خیال آتا ہے دشمن سامنے سے آ جائے اور وار نہ کر دے تو میری تمنا یہ ہے کہ اگر وار ہو تو سب سے پہلے صدیق اکبر کا سینہ حاضر ہو جائے مصطفیٰ کے لیے۔ پھر خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے کوئی نہ آ جائے، پیچھے چلا جاتا ہوں، پھر دائیں چلا جاتا ہوں، پھر بائیں چلا جاتا ہوں۔ امام بہقی اور امام طبرانی نے لکھا کہ جو لوگ صدیق اکبر اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں، ان یاروں کی دوستی کا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو خدا کی قسم پتہ چل جائے گا، نمبر تم دے نہیں سکتے، تمہاری کوئی اوقات ہے تم نمبر دو گے؟ آج کل ایک بڑا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، اور جی کوئی کہتا ہے پہلا نمبر، کوئی کہتا ہے دوسرا نمبر، کوئی کہتا ہے تیسرا نمبر، کوئی کہتا ہے چوتھا نمبر۔ نعت خانوں نے بھی تو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے نا۔ تو بات مصطفیٰ کی حدیث سے کرو، جو حدیث سے ثابت ہے وہ بات کرو۔ آپ کو مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا کہ ہم صحابہ کے نمبر لگاتے ہیں، نمبر تو مصطفیٰ نے لگا دیا۔ مصطفیٰ کا نے بتا دیا کہ افضلیت کا معاملہ دیکھنا ہو تو میرے یار اکبر صدیق اکبر کی طرف دیکھنا، معیار دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھنا، کہ ان کے معیار کو دیکھ کر رب کا قرآن بول اٹھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ ہمیں ان کی ادا پسند آ گئی۔ مسلمانوں ان کی ادا کو اپنا لو۔ یہ جو غلام محمد ہے، یہ جو اپنی زندگی کا سارا سرمایہ مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دیتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو تو بڑے فخر سے کہتے ہیں اس گھر میں خدا اور خدا کا رسول چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ پوچھا صدیق کبھی آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے جاتے ہو، اس کی وجہ کیا؟ عرض کی آقا اپنی ذات کا خوف نہیں ہے، غم اس بات کا ہے، ڈر کا اس بات کا لگا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موجودگی میں کوئی آپ پہ حملہ آور ہو جائے، میری موجودگی ہو، میرا جسم حاضر ہو اور صدیق بچ جائے، مصطفیٰ کو نقصان پہنچ جائے۔ تو امام طبرانی نے لکھا ایک رات تو وہ تھی جب صدیق اکبر مصطفیٰ کے ارد گرد گویا طواف کر کے دنیا والوں کو بتا رہے تھے تم کعبے کا طواف کرتے تھے، میں نے اس رات کعبے کا طواف کر کے اپنی جان مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دی۔ اور ایک رات وہ بھی تو تھی جب دار الندوہ میں بیٹھ کر کفار اور مشرکین نے میٹنگ کی کہ قتل معاذ اللہ کر دیا جائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک لی، یاسین شریف پڑھی، کفار پر پھینک دی، اندھے ہو گئے، اور حضرت علی بستر پر ہے، یہاں تک کہ چادر مبارکہ اپنے چہرے پر ڈالی ہوئی ہے کہ اگر تلواروں کی آواز آئے گی
اور وہ لوگ حملہ آور ہوں گے، تو علی کی چاہت کیا ہے کہ میں مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہو جاؤں۔ وہ چاہت وہاں صدیق اکبر کی ہے، یہاں چاہت علی المرتضیٰ کی ہے۔ تو نمبرنگ کرنے والوں، جب مصطفیٰ نے معیار بتا دیا کہ علی بستر پر لیٹ کر میری مثل تم بن جاؤ گے اور وہاں میرے گر چکر لگا کر میری مثل میرا صدیق بن جائے گا، پھر کوئی نمبر لگا سکتا ہے؟ تو خدا کے لیے اس طرح کے معاملات یا اس طرح کے اشعار پڑھنے سے گریز کیا جائے۔ حالانکہ اس پر کچھ علماء کا بھی آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، اور بڑے وہ مشہور و معروف علماء، میں اس کے نام کیوں لیتا رہوں؟ اختلافی بات تو کرنی، ہم نے تو عشق کی بات کرنی۔ عشق کی بات یہ ہے کہ اس رات صدیق اکبر اپنی ذات کا خوف نہ تھا، غم یہ لگا ہوا تھا، دھڑکا یہ لگا ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو میری موجودگی ہو، کوئی دشمن آ جائے اور میرے مصطفیٰ پہ حملہ کر دے، نانا یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان صحابہ کی عظمتوں کو سلام پیش کر کے لکھا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، آقا یہ صدیق کی ایک جان ہے، کروڑوں جانیں اللہ اگر صدیق کو عطا کرے تو ساری جانیں اللہ جب عطا کرے تو صدیق اکبر مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ فاروق اعظم تڑپ گئے، صدیق میری ساری نیکیاں لے لو۔ پھر کیا کروں؟ کہا صدیق ساری نیکیاں لے لو، وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے دو۔ وہ غار والی، کچھ تو ہوا ہوگا نا اس غار میں، کچھ تو ایسا معاملہ ہوا ہوگا نا کہ وہ جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر تڑپ کر رہ گئے، صدیق ساری نیکیاں میری آپ لے لیجئے مگر وہ غار والی ایک نیکی تو مجھے دے دیجئے نا۔ اور صحابہ ازواج مطہرات کا عقیدہ کیا تھا کہ آقا سب جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا، بولیے حضور جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اسی عقیدے پر ہماری جان قربان ہے، حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ تھا تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا نا، آقا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ عقیدہ تھا نا کہ یہ وہ ذات ہے جو آسمان پر جو ستارے اس کی گنتی کو جانتے ہیں، عقیدہ تھا نا کہ اس کی گنتی کو بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے امتیوں میں کون ایسا امتی ہے جو آسمان کے ستاروں کے برابر جس کی نیکیاں ہوں۔ فرمایا عائشہ وہ عمر کی نیکیاں ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ میرے ابا جان کا نام لیں گے، تو آپ نے تو عمر کا نام لے لیا۔ تو آقا کریم مسکرائے، کہا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، صدیق کی وہ غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ عمر فاروق اعظم تڑپ گئے، صدیق ساری نیکیاں لے لیجئے، وہ غار والی ایک نیکی تو مجھے دے دیجئے۔ اور کیوں کہا تھا سنیے، امام حاکم نے اسے لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے اور حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے سینہ مبارکہ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ مچل گئے، یا رسول اللہ جد امجد اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا سینہ کوئی اس کی مشابہت رکھتا ہو، کوئی اس کے مثل ہو تو حضور ہم کیوں نہ دیکھنا چاہیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے ہاتھ کو بلند کیا، کھڑا کر کے کہا یارو دیکھ لو، اگر کسی نے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کے سینے کی زیارت کرنی ہے تو میں کہتا ہوں وہ صدیق اکبر کے سینے کو دیکھ لے۔